رہے گا، ایک دن آئے گا کہ کائنات ختم ہو جائے. فرمایا نہیں تغیر کس میں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یاد رکھو تمہارے رب کی ذات باقی ہے. تو انسان کو ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے. تقریر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے محفل سجانے کا کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں. اگر آپ نے سبق حاصل نہ کیا اور میں سنا کے چلا گیا، آپ نے بھی سنا، کھانا کھایا، نکل گیا، مولوی بیان کر گیا تو بس ٹھیک ہے، اور الآن کما کانا جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے. کوئی شعور، کوئی ذوق، کوئی فکر پیدا نہ ہوئی اور اللہ سے تو نہ لگائی، توبہ استغفار نہ کیا، تو پھر یہ بیان سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو، آگاہی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، اور ہم اپنی گناہوں والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کے رب کی بارگاہ میں سچے توبہ طیب ہو کے اس کے بندوں میں شامل ہو جائے. فرمایا کر کر بدیاں او بوڑھا ہویا اور نکل گیا کب تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آیا تے بابا مرد دلیرا. حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا رشتہ طلب کرو. اب حضرت آدم نے حضرت حوا کا رشتہ طلب کیا، رب نے فرمایا میں نے قبول کر لیا، اور ہزاروں فرشتے گواہ بنائے گئے، اور حق مہر فرمایا کہ پہلے حق مہر ادا کرو. یا اللہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تک یہ ادا نہیں کرو گے میری بندی تمہارے لیے حلال نہیں. اور سنو، حق مہر یہ واجب ہے اس کا ادا کرنا. نکاح کے واجبات کتنے ہیں؟ دو. کتنے ہیں؟ دو. ایک ہے حق مہر اور دوسرا واجب ہے ایجاب و قبول. ایجاب و قبول یہ دو واجب ہے نکاح کے. اور جب تک ایک مجلس نہ ہو، دونوں واجبات نہ پائے جائیں، حق مہر نہ ہو، اس وقت تک نکاح ہو سکتا نہیں ہے. اور فرمایا کہ شادی کے کم سے کم دو گواہ ہو، عاقلینی بالغینی شاہدین. فرمایا دو عاقل اور بالغ گواہ ہوں جو نکاح کے قرار پائے ہیں، کم سے کم دو ہو. اور اگر ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر گواہ قرار پائیں گی. جب تک گواہ نہیں ہوں گے نکاح ہوگا نہیں. بعض اوقات نکاح پڑھایا جاتا ہے موبائل کے اوپر براہ راست، تو وہاں وکالت کے ذریعے ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ میٹر ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ درمیانے تقریر پوچھ بھی سکتا ہے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوالات کیا کرو علماء سے، تاکہ جو آپ کے دل میں مسئلہ ہوتا ہے آپ سوال کریں گے سب کو پتہ چل جائے گا. سیکھا کر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ اہل ذکر سے اہل علم مراد ہے، ان سے سوالات کیا کرو اگر تم جانتے نہیں ہو. لیکن ہماری عوام اس طرح متوجہ نہیں ہوتی. علماء سے چھوٹی بات بھی اور بڑی سے بڑی بات بھی مسائل پوچھا کرو. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جس نے دین متین کا ایک مسئلہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک مسئلہ سیکھ لیا ساری رات نوافل پڑھنے سے وہ بہتر ہے، 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. فرمایا کہ رشتہ قبول کر لیا، فرشتے گواہ قرار پائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام حق مہر ادا کرو. مولا کیا حق مہر ہے؟ فرمایا 10 مرتبہ میرے نبی کے اوپر درود پڑھو. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. کم سے کم حق مہر جو قرار پایا ہے وہ 10 دراہم ہے. کتنے؟ 10 دراہم. دینار ہوتے تھے چاندی کے، درہم ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے سونے کے، درہم ہوتے تھے چاندی کے. کم سے کم حق مہر جو ہے وہ 10 دراہم ہے کہ نکاح جائز ہو جائے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 17 مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھو تاکہ یہ حق مہر ادا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا،
پروردگار اے مالک و رحیم و کریم اللہ عز و جل، یہ محمد کون ہے جن کے اوپر درود پڑھنے سے یہ تیری بندی میرے لیے حلال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام اگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں بزم کائنات کو کبھی نہ سجاتا، وہ ہستی ہے جن کے صدقے میں انبیاء کو پیدا کروں گا، مرسلین کو دنیا میں بھیجوں گا، اور اسی طرح کائنات کو میں سجاؤں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پڑھا، اور درود ایک ایسا عمل ہے کہ آپ پڑھیں گے نبی کے اوپر اور سوریں گے خود، جتنا درود پڑھتے جائیں گے اتنا حضور کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جتنا درود کی کثرت کریں گے چہرے کے اوپر نورانیت آتی جائے گی، جتنا درود پڑھتے جائیں گے رزق میں برکت ہوتی جائے گی، جتنا درود کثرت سے پڑھیں گے گھر میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو پڑھ لیجئے تو لبوں پر درود سلام آ رہے ہیں، لبوں پر درود سلام آ رہے ہیں، کہ میں بالخیر انعام آ رہے ہیں، درودوں کے تحفے خدا کی طرف سے، درودوں کے تحفے خدا کی طرف سے، میرے مصطفیٰ کے نام آ رہے ہیں، میرے کملی والوں کے نام آ رہے ہیں، اور مجھے ان کی قسمت پہ راشتہ رہا ہے، اور جنہیں حاضری کے پیغام آ رہے ہیں، جنہیں حاضری کے پیغام آ رہے ہیں، لبوں پر درود و سلام آ رہے ہیں، کہ میں بالخیر انعام آ رہے ہیں۔ تو حق مہر جو ہے اس کا ادا کرنا ہر صورت میں واجب ہے، جب تک یہ آپ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ زندگی میں کبھی بھی موقع ملے، ویسے تو بہتر ہے کہ پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر ادا نہ کیا اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ تو قیامت کے دن مقروض ہو کے اٹھے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ، فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فرمایا ثنائی ثنا بھی میرے لیے ہے، فرمایا والکبریاء ازاری، فرمایا کہ عظمت و بزرگی میری ذات کے لیے ہے، ومحمد الحبیبی ورسولی، محمد میرے حبیب بھی ہیں میرے رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، لیکن ابھی انسانی سلسلہ جاری نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت حوا کے ساتھ حضرت آدم کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور کیا حکم دیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ فرمایا آدم و حوا جنت میں چلے جاؤ، جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا من چاہے، اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرو، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، کھلا، فرمایا جو چاہو کھاؤ، رغدا من حیث شئتما، فرمایا کہ جو تمہارا جی چاہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مختصر کرتے ہوئے
فرمایا کہ ایک عرصے تک وہ اس درخت کے قریب نہ گئے۔ بعض لوگ گفتگو میں بول چال میں کیا کہہ دیتے ہیں، باب آدم سے غلطی ہو گئی، استغفر اللہ، باب آدم نے خطا کر دی، ایسا بھی بولتے ہیں۔ یہ نہ بولا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ خطا انبیاء سے نہیں ہوتی ہے، انبیاء معصوم ہے، انبیاء معصوم ہیں۔ ہاں نبی کسی نبی کو کہہ دے تو ان کو حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، جیسے بخاری کے اندر ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے منع بھی کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر بھی آپ نے کھا لیا۔ فرمایا موسیٰ یہ بتا اللہ نے تقدیریں کب لکھی تھی؟ کہا اللہ نے کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی تھی۔ تو کہا اللہ نے یہ بھی تو لکھا ہوگا نا کہ آدم میوہ کھائے گا جنت کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے۔ تو انبیاء کا آپس میں کہنا وہ ان کا مقام ہے، ہم امتی ہیں، ہمیں کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ بے ادبی ذرا سی بھی کی ایمان بھی چلا جائے گا، اعمال بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام بلکہ اللہ کی مشیت تھی کہ انہوں نے دانا کھانا تھا، اور اس طرح اگر وہ نہ کھاتے تو ہم دنیا میں ہم کیسے آتے، انبیاء کیسے آتے، مرسلین کیسے آتے۔ تو نبیوں کے بارے میں جب بھی گفتگو ہو اپنی زبان کو ذرا روک کر بڑے مہذب انداز کے اندر بات کیا کرو تاکہ کوئی جسارت نہ ہو۔ اکثر لوگ کر جاتے ہیں، میں سنتا بھی رہتا ہوں، تو ایسی بات نہ کرو، ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور بے دھیانی میں لفظ نکل جاتے ہیں اور ساری عمر کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ انبیاء کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ عرصے تک وہ جنت میں رہے، اور پھر جب رب کی مشیت ہوئی کہ انسان دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے مختلف صورتوں میں، ایک لمبی چوڑی داستان ہے، مختصر کرتے ہوئے آپ کو راغب کیا۔ حضرت حوا کے پاس آیا، حضرت آدم کے پاس آیا، کہا یہ درخت کھا لو، اس کا پھل کھا لو۔ کہا کیوں کھائے؟ کیونکہ حضرت آدم نے آج تک کسی کو اللہ کے نام پہ قسم کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ کہا اللہ نے پتہ کیوں منع کیا آپ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ نے اگر دانا کھا لیا تو اللہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ زندگی والے ہو جائے گا۔ اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم 70 قسمیں کھائیں۔ کتنی قسمیں کھائیں؟ 70۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی 7 نسلوں تک اس کی تباہی کا اثر جاتا ہے، سچی قسم بھی اگر کسی کی جان بچتی ہو تو اس صورت میں ہے، ورنہ فرمایا اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ یہ میں ہفتہ بازار میں کبھی جاتا ہوں، اللہ کی قسم یہ کپڑے کے 1 گز کے پیچھے مجھے 10 روپے بچ رہے ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ ہدایت دے تجھے۔ اللہ کی قسم تو 10 روپے بچانے کے لیے، 100 روپے بچانے کے لیے اگر پوری دنیا بھی ہو جائے تو رب کی قسم نہ کھاؤ، اس لیے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو اللہ کی قسم کو نشانہ بناتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہ کھایا کرو اس صورت میں جب جان جانے والی ہو، کسی کی عزت پامال ہو رہی ہو۔ ہاں 3 مقام ایسے ہیں جن کے اوپر ایسا کلام کرنا کہ جو سچ نہ ہو اور آپ جھوٹ سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ 2 لڑے ہوں کے اندر صلح کرا دیں۔ ارشد بھائی کو بولو بھئی فلاں تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، اس کو بولو ارشد بھائی تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے، آپس میں ناراضگی ہے تو میں نے ایسی بات کی ہے، ظاہری وہ سچ نہیں ہے لیکن ان کی صلح ہو گئی۔
فرمایا دو مل گئے. فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الرحم معلق بالعرش, یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. من وصل وصلہ اللہ, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جو ملائے تو اسے بھی ملا دے. من فرق فرقہ اللہ, جو کاٹے تو اسی کو بھی کاٹ دے. تو فرمایا کہ یہ ملانا ہاں کسی کی جان بچانے کے لیے ہے تو اس وقت بھی جائز ہے. ہاں جس کی دو بیویاں اس کے لیے ہے کہ اس سے بولے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, اس کو بولے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تاکہ ان کی آپس میں ناراضگی نہ ہو اور گھر بستا رہے. تو اس صورت میں جائز ہے, ورنہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے. اور اللہ نے لعنت فرمائی, اللہ کے حبیب نے بھی لعنت فرمائی. یوں حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے ان کو راغب کیا, حضرت حوا کے سامنے 70 مرتبہ قسمیں کھائیں. کہا یہ کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے, اللہ کے نام پہ قسم کھا رہا ہے. انہوں نے دانا کھا لیا. جب کھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو, تمہارے بعد کے دشمن ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر دشمنی ڈال دی ہے. شیطان نے اپنا کام کیا, مور نے اپنا کام کیا, سانپ نے اپنا کام کیا, اور پھر اللہ نے فرمایا زمین کے اوپر اتر جاؤ. حضرت آدم زمین کے اوپر جنت سے وہ جو لباس تھے نا وہ اتر گئے, جنتی لباس تھے حضرت حوا کے اور حضرت آدم کے, وہ اتر گئے. یہ لباس, یہ ناخن دیکھ رہے ہیں نا, یہ لباس تھا پہلے انسان کا جنت میں. یہ تو اللہ نے اس ناخن کو باقی رکھا تاکہ وہ یاد باقی رہے. اور جو لباس اللہ دوبارہ جنت میں عطا کرے گا فرمایا وہ کبھی میلا نہیں ہوگا. تو ابھی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ پاک رہے گا, چمکدار اور ہمیشہ اجلا ہی رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام اب جنت سے نکلنے کا حکم ہوا. فرمایا جبریل میرے بندے اور بندی کو زمین کی طرف اتار دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بقا کا سلسلہ جاری کرنا تھا. تو سری لنکا کے اندر ایک پہاڑ ہے, حضرت آدم علیہ السلام اس کے اوپر اتارے گئے. جب اتارے تو یہ صبح تہجد کا ٹائم تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. آپ نے کبھی زندگی میں اندھیرا نہیں دیکھا تھا, جنت میں تو روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. تو آپ جب زمین پہ آئے تو یہ اندھیرا دیکھا, بہت روئے. اور جب آ رہے تھے نا تو حضرت کچھ چیزیں بھی ساتھ لے کے آئے, پتے بھی تھوڑے سے جوڑ لیے. تو آپ ہر ایک درخت کے پاس گئے کہ اپنے پتے مجھے دے دے, لیکن ہر درخت نے منع کر دیا کہ ہم اللہ کی حکم عدولی کر سکتے نہیں ہے. پھر انجیر کے پھل نے اپنے پتے دیے, وہی پتے آپ نے اپنے آگے پیچھے لگائے. اور اللہ نے فرمایا انجیر کے درخت سے کلام کیا کہ تو نے پتے کیوں دیے؟ مولا میں نے اس لیے دیے ہیں تیرا نبی ہے, مجھے پتہ ہے یہ تیری ناراضگی وقتی طور ہے, تو اپنے بندے پہ پھر مہربان ہو جائے گا. میں تو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جو تو اپنے بندے پہ کرم اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن اللہ نے خطاب کیا تو نے میرے حکم کے خلاف کیا ہے, چاہ تجھے پھلوں میں میں نے فضیلت تو دے دی ہے, لیکن اہل اللہ اور صالحین جب بھی تجھے کھائیں گے مسل کے کھایا کریں گے, مسل کے کھایا کریں گے. انجیر کی بڑی فضیلت حاصل. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے, اندھیرا دیکھا, ساری رات روتے رہے. ان گھڑیوں کے اندر اللہ اللہ کرتے رہے, رب کو یاد کرتے رہے. فرمایا ساری رات روتے گزر گئی, ساری رات روتے گزر گئی. صبح پوپٹی تو نسیم سحر چلی. صبح کا اجالا پھیلا, اندھیرا جا رہا تھا, اجالا آ رہا تھا. آپ بڑے خوش ہوئے, حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت جبریل نے پہلی مرتبہ زمین پہ اذان پڑھی, اذان پڑھی. یہ اذان جو ہے سنت جبریل ہے. صحابہ کو خواب میں یہ کلمات بتائے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی؟ 2 رکعت. غور کرو ان باتوں کے اوپر, یہ صبح تو اٹھنا بڑا مشکل ہے. 2 رکعت پڑھی. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جو 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ انسان کے لیے 2 فجر کے فرض قرار دیے.
دو سنتیں ہیں موقدہ، یہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج بھی کسی مبتدی نے سوال کیا، حضرت فرض پڑھ لیتے ہیں، وتر پڑھ لیتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے۔ میں جو سنتے نہیں پڑھتے ان کے لیے سزا پتہ ہے کیا ہے؟ دن میں 12 سنتیں موقدہ ہیں۔ کتنی؟ 12۔ بلکہ میں کہتا ہوں غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیوں؟ جو سنتیں چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن حضور کی شفاعت اسے نہیں ملے گی۔ نبی پاک اپنا رخ سے پھیر لیں گے، اس لیے سنتیں ادا کیا کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دو فجر کی نماز کے فرض ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی نماز کے مطابق اجر ثواب عطا کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملا۔ یہ تقریرات جو میں کر رہا ہوں نا آپ کے درمیان، میں نے یہ پہلی مرتبہ کی ہے، یوں سمجھ لو۔ نکاح کے اوپر ادھر ادھر ہوتی رہی ہے، یہاں پہلی مرتبہ میں کر رہا ہوں۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا جدا ہو گئے، 360 سال تک ہوتے رہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس اللہ نے توبہ قبول کی میدان عرفات کے اندر، حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا، رب نے معاف کر دیا۔ اب دونوں بندی اور بندہ اللہ کے ملے، اب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ چلایا، ملاپ ہوا۔ حضرت حوا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے 29 بار امید سے کیا۔ کتنی بار؟ 29 بار۔ ہر بار جو اولاد ہوتی تھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بعد نے 39 بھی کہا ہے، اور آپ کی وفات تک آپ کی اولادوں کی اولادیں، ان کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ ایک مرتبہ جو اولاد ہوئی تو ایک ہی بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا شیس۔ حضرت شیس علیہ السلام، ان کی پیشانی میں حضور کا نور رکھا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، نکاح کے فائدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ ایک فرد واحد حضرت آدم، اور پھر ان کے لیے جوڑا حضرت حوا، اور آگے حلال طریقے سے اللہ نے کتنے مرد اور کتنی عورتیں پھیلا دی۔ حرام کے اندر برکت، ایسی مادہ ہے جن کا کھانا حرام ہے، جن کے ساتھ لگ جائے گیلی حالت میں ہو تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ ایسی مادائیں 8-8 10 بچے دیتی ہے، جو کہ کھانا جن کا حلال نہیں ہے۔ اور بکری جو ہے وہ 2 یا 1 دیتی ہے، لاکھوں کٹتے ہیں پوری کائنات کے اندر، کروڑوں، لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے، اس لیے فرمایا انسان حلال طریقے ہر عمل میں اختیار کر لے کہ اللہ نے حلال میں برکت۔ لوگ حرام کی حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس پیسہ آئے کہیں سے آ جائے۔ حرام کی آپ کروڑوں بھی کما لے پوری نہیں پڑے گی، بیوی بیمار ہو جائے گی، بچے بیمار ہو جائیں گے، خود بیمار ہو جاؤ گے، وہ کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا۔ اور حلال کا تھوڑا بھی ہوگا تو نمازی ہوگا تو اللہ حلال میں برکت دے گا۔ تو یہ نکاح جو ہے، جو پہلا نکاح ہوا، یہ ہمارے لیے درس سبق ہے کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ دوسرا نکاح بیان کر کے پھر میں بات ختم کروں گا۔ فرمایا کہ دوسرا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور نبی پاک فرماتے ہیں کسی خاندان کے لیے، طارق بھائی سے میں نے دیکھا ہے اللہ نے ان کو بھی کافی بیٹیاں عطا کی ہے، 2 بیٹے ہیں اور کافی بیٹیاں، اور ماشاءاللہ یک کے بعد دیگرے اللہ نے ہمت دیا کہ اس فریضے کو انجام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو فرمایا جب اللہ بندوں سے خوش ہوتا ہے نا تو اللہ بارش دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بارش۔ جب اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمُهَا فَأَدَّبَ تَعْدِيبُهَا، فرمایا کہ اس کو ادب سکھایا، تعلیم دی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، سِتْرًا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم کا پردہ بن جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 3 شہزادیوں کا نکاح فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا، کیونکہ ماؤں کی بڑی امنگ ہوتی ہے کہ بیٹیاں اپنے ہاتھ سے رخصت کرتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آخری وقت آ گیا، حضرت فاطمہ چھوٹی تھی،
اور آخری وقت آ گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری رفیق یار تو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، آخری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ عرض کی آقا ایک خواہش ہے، ساری 3 بیٹیوں کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، فاطمہ چھوٹی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے باپ کا پیار بھی ملے اور ماں کا پیار بھی ملے، اس کا خیال آقا رکھیے گا اور اپنی شایان شان اسے رخصت کرے۔ حضور نے فرمایا میری رفیق حیات فکر نہ کرنا، اور کوئی خواہش ہے؟ کہا خواہش تو ہے لیکن میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی۔ سیدہ فاطمہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، وحی کے زمانے میں تیرے ابا جو تہمت باندھتے تھے نا، میں چاہتی ہوں جب دنیا سے رخصت ہوں تو وہ تہمت کے اندر مجھے کفن دیا جائے تاکہ میں اس کپڑے سے برکت حاصل کروں، جب قبر میں پہنچوں تو حضور کے اس تہمت مبارک کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرمائے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبریل امین نازل ہوئے جنتی کفن لے کے، اور عرض کی آقا رب سلام کہتا ہے اور حکم دیتا ہے میری اس بندی نے میرے محمد مصطفیٰ کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا ہے، اس کا صلہ ہم جنت میں اس کے لیے کفن بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک بیوی کو دنیا میں بھی جزائے بالخیر سے نوازتا ہے، قبر سے بھی نوازتا ہے اور حشر کے میدان میں بھی نوازے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو نیک بیوی اور مومن بیوی ہے، متقی اور پرہیزگار بیوی، وہ دنیا میں بھی تمہاری زوجہ، آخرت میں بھی تمہاری زوجہ رہے گی۔ جنت کے اندر اللہ 70 یا 72 درجات اور اعمال کے ذریعے جتنی حوریں بھی عطا کرے گا، یہ ان تمام کی سردار ہوگی، تمام کی سردار ہوگی۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک غالباً 14 سال ہوئی، 13 یا 14 سال، 2 ہجری میں رخصتی ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو اب قریش کے رشتے آنے لگے، لیکن حضور نے کسی کو ہاں نہیں کی۔ ایک دن نا باغ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے، صدیق اکبر چلے گئے، فاروق اعظم چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے۔ کہا حضور علیہ السلام کے پاس فاطمہ الزہرا کے رشتے آئے ہیں لیکن نبی پاک نے کسی کو ہاں نہیں کی، مجھے لگتا ہے علی تیرے لیے رکی ہے، تو جا کے حضور سے رشتہ مانگ۔ تو حضرت علی کو ہمت ہوئی، حضرت علی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دیا جائے، آنے والا وہ آ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو حضرت علی آپ کے سامنے تھے، نبی پاک علیہ السلام چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، حضور کی ٹانگ مبارک جو ہے نیچے لٹکی ہوئی تھی، نیچے کی طرف، تو حضرت علی آپ کے قدموں میں حضور کے بیٹھ گئے اور ایسا ایسا سے نا ایسے قدم دبانے لگے، حضور کے پاؤں مبارک کو دبانے لگے اور سر نیچے کیا ہوا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ میں رشتہ طلب کیسے کروں، اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا بڑے کرم ہے آپ کے اوپر، والد بھی چلا گیا اور ماں بھی نہیں ہے اور تنے تنہا ہوں، اے بندہ نواز جہاں اتنے کرم کیے ہیں، ایک اور کرم کے لیے اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن زبان میری لڑکھڑا رہی ہے اور جسم لرزہ بر اندام ہے۔ نبی پاک نے نا ایسے رحمت کے ہاتھ اٹھا کے نا علی کے چہرے پہ ٹھوڑی پہ نیچے رکھ کے نا چہرہ اوپر کیا، فرمایا علی جو دل میں بات ہے زبان پہ لے جاؤ، لے آؤ، میں غصہ نہیں کروں گا، تیری بات سنوں گا۔ اور میں روتے روتے عرض کیا بندہ نواز کریم آقا جہاں اتنے کرم کیے ہیں اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کرے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ کہ جن کی تسکین سے روتے تباسم کی عادت بیلا ہو، سلام مصطفیٰ دانے رحمت بیلا ہو سلام۔ نبی پاک مسکرائے اور اتنی حضور کو خوشی ہوئی
کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور حضور علیہ السلام جب مسکراتے تو دندانوں سے نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا، اور دیواروں کے اوپر نور کے جلوے پڑتے تھے۔ حضور اتنے خوش ہوئے پیارے آقا علیہ السلام علی سے کچھ بات نہ کی، سیدھا بیٹی کے پاس چلے گئے۔ فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، آج تیرا رشتہ وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، روئے زمین کے اوپر جیسا کسی کا ایمان نہیں ہے، علی مکمل ایمان والا ہے۔ فرمایا دن میں روزے میں رہتا ہے، رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا اللہ والوں کی شان یہ ہے، ان کی راتیں کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں۔ فرمایا رات پئی تے بے دردانو تے مٹھی نیندر آوے، اور درد مندانو یاد اللہ دی تے ستیاں آن جگاوے، تے راتی زاری او کر کر رو دے، تے نیند یقین تھی توندے، تے فجری اوکڑ ہار کہاول، تے سب تھی نیمے ہوندے۔ لہٰذا جب رشتہ آئے نا تو بیٹی اور بیٹے سے پوچھنا چاہیے، یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ پنجاب کے اندر اکثر دیکھا ہے چودھری برادران ہوتے ہیں نا، اور دوسرے لوگ وہ کوئی پوچھتے نہیں ہے، جس کے گلے ڈال دیا۔ تو بیٹیوں کو جانور نہ سمجھو، راؤ ڈنگر کی طرح کسی کے گلے نہ ڈال دو، بلکہ ان کی رضا اور خوشی بھی لے لیا کرو۔ اور جو حیا والی بیٹیاں ہیں وہ باپ کے پگ کا ضرور خیال کرتی ہیں۔ کلمہ پڑھ کے قرآن کے سائے میں جب بیٹی روانہ ہوتی ہے نا تو پھر ساری زندگی باپ کی پگ کی لاج رکھتی ہے۔ اس یار میں کڑی فرماتے ہیں، او تیاں لئی پترا لئی، تیاں لئی پردیس میں باپ لئی، تے پترا لئی جاگیراں